الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا والساعة كهاتين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی ذات کا بے پناہ شکر و احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گناہوں کے باوجود اور ہماری حدودیوں کے باوجود ایک دفعہ پھر مجھے اور آپ کو جمعہ جیسا عظیم و شان دن مرحمت فرمایا. یہ رب کی بڑی مہربانیاں ہیں اس امت پر، رب کے بڑے کرم ہیں اس امت پر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود اور ہماری حکم عدولیوں کے باوجود اور ہمارے احکامات کو توڑنے کے باوجود
اللہ بار بار مجھے اور آپ کو دو کے مرحمت فرماتا ہے. اللہ بار بار میرے اور آپ کے لیے بخشش کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میری نبی کی یہ مبارک امت میری طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میں نبی کی سنت کو پاؤں. رب کا بڑا احسان ہے. برحمت سامعین کرام، وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور میں نے عقیدہ ختم نبوت پر چونکہ بات کرنی ہے، جو میں نے آیت مقدسہ اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے، آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، دین اسلام کے اندر یہ کوئی تھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. گویا جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہے تو ٹوک بات ہے کہ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی شیخ الحدیث نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، کوئی فقی نہیں کہہ رہا. کل جہاں کا مالک رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ میرے محبوب تو آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ تیرے اوپر بند ہو چکا ہے. اب کائنات قیامت کی صبح تک دنیا تو آئے گی، لوگ تو آئیں گے، تیرے بعد نبی کوئی نہیں آئے. اور محترم سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت کو جس پہلو سے بیان کیا جائے بڑا خوبصورت عقیدہ ہے، بڑا پیارا عقیدہ ہے، بڑا مضبوط عقیدہ ہے. لیکن محترم سامعین کرام، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، نبوت اور حسن، خوبصورتی، یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے آپ کائنات کے اندر دیکھیں، آپ جس نبی کو بھی دیکھیں، آپ انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ جس نبی کو بھی دیکھیں گے اللہ نے ہر نبی کو حسین و جمیل بنایا ہے، اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت بنایا ہے. آپ نے تو صرف حسن یوسف کے بارے میں سنا ہے، آپ نے تو صرف حسن محمد کے بارے میں سنا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اللہ نے ہر نبی کو حسین و جمیل پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت بنایا ہے. اس لیے محترم سامعین کرام، شاہ جی فرمایا کرتے تھے لوگوں، کائنات کے اندر جو بھی نبی ہوگا وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین بھی ہوگا. اس لیے میرے نبی کے حسن کے تو کیا کہنے، میرے نبی کے حسن کے تو کیا کہنے. اس لیے محترم سامعین کرام، حدیث کے اندر آتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها ما رأيت لم ارى افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا نبی جی میں جبرائیل ہوں، میں مشرق میں بھی گھوما ہوں، میں مغرب میں بھی گھوما ہوں، میں شمال میں بھی گھوما ہوں، میں جنوب میں بھی گھوما ہوں. ارے میں نے سارے زمانوں کو بھی دیکھا ہے. میں جناب آدم کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب شیش کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب نوح کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب ابراہیم کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب ادریس کے پاس بھی آیا ہوں، ارے میں جناب داؤد کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب سلیمان کے پاس بھی آیا ہوں، ارے میں جناب موسیٰ کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب یوسف کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب یعقوب کے پاس بھی آیا ہوں، میں جناب ایوب کے پاس بھی آیا ہوں، ارے میں جناب عیسیٰ کے پاس بھی آیا ہوں. میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنت کے حور و غلمان کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنت کی خوبصورتیوں کو بھی دیکھا ہے. ارے میرے محبوب، میں کل کائنات کے چپے چپے کو چھاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. ارے میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے لیکن میں نے محمد عربی جیسا خوبصورت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. نبی تو بڑا حسین ہوتا ہے، نبی تو بڑا جمیل ہوتا ہے. اور محترم سامعین کرام، یہ تو نبی کا حسن ہے، یہ تو میرے نبی کا حسن و جمال ہے، اس لیے میرا نبی خاتم النبیین ہے. اور محترم سامعین کرام، شاہ جی فرمایا کرتے تھے، ایک مرزے
کہاں سے نبی آ گیا؟ مرزا کہاں سے نبی آ گیا؟ محترم صاحب اکرام، مرزا، میرے خیال سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید جس دور کے اندر مرزا تھا اس دور میں آئینہ نہیں تھا. اگر وہ ایک دفعہ بھی غور سے آئینے کے اندر دیکھ لیتا کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا. بھلا تیرے جیسی پہلی شکل والے یہ بھی نبی ہوا کرتے ہیں؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو آسمانوں کا چاند بھی دیکھ کر شرما جایا کرتا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا. ایک رات میں حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے، سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، اور میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اوپر 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے. میں نے کہا جابر آج پتہ چلے گا، لوگ چاند کے حسن کی بڑی مثالیں دیا کرتے ہیں، آج دیکھتا ہوں یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمانوں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. واللہ اللہ کی قسم میں صحابہ کی طرف سے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، 1000 دفعہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کبھی بناوٹی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. جو صحابہ کے دل کے اندر ہوتا تھا وہ صحابہ کی زبان کے اوپر ہوتا تھا. صحابہ 100% سچ بولتے تھے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایک نظر حضور کی طرف دیکھا، ایک نظر میں نے چاند کی طرف دیکھا، میں نے پھر حضور کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، میں نے پھر حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، میں نے پھر چاند کی طرف دیکھا، میں نے بارہا دیکھا. لیکن لوگوں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زمین کا چاند آسمان کے چاندوں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. نبی تو حسین و جمیل ہوا کرتا ہے، نبی تو حسین و جمیل ہوا کرتا ہے، نبی کا تو حسن ہوا کرتا ہے. محترم صاحب اکرام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے اندر اللہ نے 2 وصف رکھے ہیں. ہر نبی کے اندر اللہ نے 2 وصف رکھے ہیں. جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، ایک تو اللہ نے اس کو حسین و جمیل بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی اور عمدہ خاندان کے اندر اللہ نے نبی کو بھیجا. آپ انبیاء کی تاریخ اٹھائیے، جس نبی کو بھی آپ دیکھیں گے اللہ نے ہر نبی کو عالی شان اور عمدہ خاندان کے اندر پیدا کیا ہے. کسی نبی کا خاندان بھی دنیاوی اعتبار سے کم خاندان نہیں ہے، سب سے عمدہ خاندانوں کے اندر اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا ہے. اور مرزا، اس کو تو نہ باپ کا پتا نہ اس کے دادے کا پتہ نہیں کیا چیز ہے. اس لیے محترم صاحب اکرام، آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں مرزا کے اوپر لعنت بھیجنا آج کا سب سے بڑا سوال کا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں مرزے کے اوپر لعنت بھیجنا؟ میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس پر لعنت بھیجنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے. محترم صاحب اکرام، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے ہر نبی کو حسین بھی بنایا اور خاندان کے اعتبار سے اللہ نے ہر نبی کو اعلیٰ بھی بنایا، ارفع بھی بنایا. میرے نبی کا حسن آپ نے سنا، اب میرے نبی کے خاندان کی طرف آئیے. میرے نبی کا خاندان کتنا عمدہ ہے، میرے نبی کے ذرا خاندان کو دیکھیے، میرے نبی کا نسب کتنا عمدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ نے کل کائنات میں سے، اللہ نے پوری نسل آدم میں سے، اللہ نے پوری جناب آدم کی جتنی بھی نسل تھی اس میں سے اللہ نے اربوں کو چنا، اربوں کو اللہ نے چنا. پھر اربوں میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، پھر بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے پیدا کیا. پوری کائنات میں سے، نسل آدم میں سے سب سے بہترین خاندان کے اندر اللہ نے مجھ محمد کو پیدا کیا. میرے نبی کا یہ خاندان ہے، سب سے عالی شان خاندان کائنات کے اندر اگر کوئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے نبی کا محترم صاحب اکرام، یہ تو میرے نبی کا خاندان ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب، واہ واہ کیا کہنے میرے نبی کے حسب و نسب کے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نغار بن معد بن عدنان بن عمر بن حمیسہ بن سلمان بن عود بن بور بن قموال بن
بدی بن عبام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن گدراب بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماحی بن عیوی بن عبقر بن عبید بن الطعاء بن حمدان بن سنبر بن جسربی بن جحسن بن جلحن بن عرعبہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن قنار بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مذی بن عبس بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فارش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن جرد بن ملحقین بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا حسن و جمال ہے، اور میرے نبی کا خاندان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم تک محفوظ رکھا. محترم سامعین کرام، یہ آخری نبی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کیا کہوں، آپ کیا کہیں، کوئی دوسرا کیا کہے، اللہ کے نبی نے خود فیصلہ فرمایا. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی نے ختم نبوت کو بیان فرمایا. 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو بیان فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان فرمایا، لوگو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ارے کائنات والو، مجھ سے پوچھو، میں اللہ کی طرف سے آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی کون ہوتا ہے محترم سامعین کرام جو نبوت کا دعویٰ کرے. اس لیے کہ ختم نبوت کا پتہ ہونا اور ختم نبوت کی پیاری داری کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے. یقین جانیے، بیوی بچوں کو پالنے سے زیادہ، مکان بنانے سے زیادہ، کاروبار چلانے سے زیادہ، دنیاوی معاملات کو چلانے سے زیادہ، دکان کو چلانے سے زیادہ، دنیا کے سارے کاموں سے زیادہ ضروری جو کام ہے جناب رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. اور جناب شاہ جی کی بات میں نے آپ کے سامنے کی، عطا اللہ شاہ بخاری اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے. ختم نبوت کا یہ بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے. اور جب بجٹ میں آیا کرتے تھے نا تو محترم سامعین کرام وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ لگی ہوئی ہوگی، جناب محمد رسول اللہ آئیں گے میرے سامنے اور کہیں گے شاہ جی تم نے دنیا کے اندر ختم نبوت پر بڑا پیرا کیا ہے، تم نے ختم نبوت پر بڑا کام کیا ہے، تم جیلوں میں بھی گئے، تم نے مارے بھی کھائی، تم نے دلائل کے میدان کے اندر بھی ختم نبوت کی پہرے داری کی ہے. آؤ شاہ جی آج میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. اور شاہ جی پتہ کیا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے لوگو میں ایسے تو جنت کے اندر نہیں جاؤں گا، میں ایسے تو جنت میں نہیں جاؤں گا. شاہ جی پھر آپ کیسے جائیں گے؟ کہا جب اللہ کے نبی میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، جنت کا پروانہ سنائیں گے تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ میں ایسے تو جنت کے اندر نہیں جاتا. شاہ جی پھر تم کیسے جنت کے اندر جاؤ گے؟ یا رسول اللہ صبح قیامت تک آپ کی امت میں آنے والے جن جن لوگوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، یا رسول اللہ ان سارے کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ. کہ بتاؤ ختم نبوت پر پہرا دینا میرا اور آپ کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یقین جانیے کہ ختم نبوت کی باتیں بھی آپ کو علماء سے ملیں گی انشاءاللہ، علماء حق سے ملیں گی انشاءاللہ. ورنہ آپ نے دنیا داروں کی تعلیم کو تو دیکھ لیا ہے، آپ نے دنیا والوں کی تعلیم کو تو دیکھ لیا ہے. محترم سامعین کرام، آپ کی دنیاوی لیول کے اعتبار سے دنیا کا کتنا علم سیکھا ہوگا اس آدمی نے، دنیا کے کتنے فنون سیکھے ہوں گے اس آدمی نے، دنیا کے اعتبار سے جو آپ کے ملک پاکستان کا چیف جسٹس بن گیا، چیف جسٹس بن گیا. لیکن میں قربان جاؤں اس بیچارے نے پتہ نہیں کون سے فنون سیکھے ہیں، پتہ نہیں اس نے کون سا علم سیکھا ہے. لا اکراہ فی الدین جو قرآن کی ایک عام فہم آیت ہے، جو ایک طالب علم کو بھی آتی ہے، اس کا بھی اس کو ترجمہ اور تفسیر اچھی طرح سے ملا. پھر بتاؤ آپ کو علم ملے گا، آپ کو جناب رسول اللہ کی سیرت ملے گی، جناب رسول اللہ کی صورت ملے گی انشاءاللہ علماء حق کے پاس. اس لیے کہ نیت کرو انشاءاللہ العزیز ہم علماء حق کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ.
اور اس لیے ببانگ دہل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب آپ سے پہلے بہت سارے آئے، بہت سارے چلے گئے، آپ بھی چلے جائیں گے۔ جناب رسول اللہ کا تذکرہ اور آپ کی ختم نبوت پہلے بھی زندہ تھی، صبح قیامت تک زندہ رہے گی۔ رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والے پہلے بھی موجود تھے، انشاءاللہ صبح قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں، اللہ میں کوئی جذبات کے اندر یہ بات نہیں کر رہا، میں اپنے دل کی گہرائی سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر ختم نبوت پر جان دینی پڑ جائے، ارے میرے پاس تو یہ ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں، ہزاروں جوانیاں بھی ہوں، اللہ کی قسم حضور کی ختم نبوت پر قربان کرنا۔ آپ سارے بھی تیار ہیں انشاءاللہ ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور ختم نبوت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے محترم صاحب اکرام، جب آپ ختم نبوت پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو محترم صاحب اکرام ایک کام کیجئے، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، محترم صاحب اکرام خدا را ان لوگوں کا ساتھ مت دیجئے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑے مت ہوئیے جو لوگ آج مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اندر دیکھیے جا کر، یہود دیکھیے قبلہ اول پر کیسے تلوار کیے ہوئے ہیں، یہود کو دیکھیے کیسے وہ مسلمانوں اور بچوں کی نسل کشی کے اندر لگا ہوا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان یہ پی ایس ایل دیکھنے کے چکر میں لگا، افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ یار آپ سوچو تو صحیح، کیا مورخ جب تاریخ کو لکھے گا، کیا وہ اس وقت کو جب لکھے گا اگر اس کے اندر حیا ہوئی، اگر اس کے اندر ایمان ہوا، کیا وہ مورخ کانپے گا نہیں؟ ایک طرف تو یہود قبلہ اول پر جلوان کیے ہوئے تھا، بچوں کی نسل کشی کے اندر لگا ہوا تھا، عورتوں کو ذبح کر رہا تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا، اور مسلمان پی ایس ایل کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ایک ایٹمی طاقت کہلانے والا ملک اور ایک ایٹمی پاور کہلانے والا ملک جس کے پاس اقتدار بھی ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، جس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے حکمرانوں کو اتنی حیا نہیں آئی، اتنی غیرت نہیں آئی، ایک بول بھی یہود کے خلاف بول رہے تھے، ایک بات ہی یہود کے خلاف کرتے تھے۔ اب اٹھائیے اپنے حکمرانوں کو، دیکھیے جن حکمرانوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، یقین جانیے آپ پہلے دماغ سے سوچے نا کہ جن حکمرانوں کے نعرے ہم لگا رہے ہیں نا، خدا کی قسم آپ ان کو دیکھیں آپ کو ہنسی آئے گی، آپ کو ہنسی آئے گی، یقین جانیے۔ میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سوچئے ایک آئی ایم ایف کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو قرضہ نہیں دیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا آپ نے مجھے، یعنی کہ آپ سوچئے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جیسے ایک باپ ہوتا ہے، اس کے دو بیٹے لڑ پڑتے ہیں، ایک شکایت لے کے جاتا ہے پھر دوسرا اپنی صفائی پیش کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے حکمرانوں نے آئی ایم ایف کو اپنا باپ بنایا۔ جب اس کو باپ بنائیں گے تو یہ یہود کے خلاف بولیں گے، یہ اسرائیل کے خلاف بولیں گے، لیکن وہ بولے نہ بولے، وہ بات کرے نہ کرے، ان کی اپنی غیرت ہے، ہماری اپنی غیرت ہے، ہمارا اپنا ایمان ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے منہ کے اندر جب تک یہ زبان ہے، ہمارے جسم میں جب تک روح ہے، انشاءاللہ یہود پہ لعنت بھیجتے رہیں گے اور یہود کے سہولتکاروں پہ بھی لعنت بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے محترم سامعین کرام، میرا اور آپ کا کام بنتا ہے، ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ کم سے کم ہمارا کام یہ بنتا ہے، ارے جتنی بھی یہود کی پروڈکٹ ہیں، جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، ان پہ لعنت بھیجو، ان پہ پیشاب کرو۔ آپ کا ایک ایک روپیہ، آپ کا ایک ایک پیسہ خدا کی قسم اس فلسطین کے بچوں کو ذبح کرنے میں استعمال ہوگا۔ کیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا مسلمان کا بس یہی کام رہ گیا ہے؟ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات کرو، بس یہی مسلمان ہے، یہی دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، سارے کا سارا دین یہ نہیں ہے۔ محترم صاحب اکرام، حقوق و لباس بھی کوئی چیز ہے، اور حقوق و لباس کے اندر کیا ہمارے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں کیا نہیں پوچھا جائے گا ہم سے؟ اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے ہمارے تاجر لوگ ہیں، ہماری تاجر برادری ہے، ان سے بھی میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، خدا را
یہ جو 2 نمبر چیزیں تم مارکیٹ کے اندر لے کر آتے ہو، جس کی وجہ سے لوگ کسی اور مصنوعات کی طرف جانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، آپ اپنی 2 نمبر چیزوں کو بند کرو۔ جہاں کل قیامت کے دن فلسطین کے بچوں اور عورتوں کا ہاتھ ہوگا اور فلسطین کی مصنوعات استعمال کرنے والے کا گریبان ہوگا، وہاں بازار کے اندر 2 نمبر چیزیں فروخت کرنے والے تاجر کا بھی گریبان ہوگا اور فلسطین کے بچوں کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھیں گے تم کیسے مزے سے KFC کھاتے ہو، پھر ہم دیکھیں گے تم کیسے مزے سے پیپسی پیتے ہو، پھر ہم دیکھیں گے تم کیسے میکڈونلڈ کو کھاتے ہو۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا جو ہے وہ میکڈونلڈ ہے۔ 60% اپنی کمائی کا وہ اسرائیل کو دیتا ہے، اسرائیل کو دیتا ہے، اور اسرائیل اس سے کیا کرتا ہے؟ آپ کے مسلمان بہنوں، آپ کے مسلمان بھائیوں، آپ کے مسلمان بچوں کی نسل کشی کا کرتا ہے۔ محترم صاحب نگران، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ جہاں محترم صاحب نگران میں اور آپ مسلمان ہیں، جہاں نمازیں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جہاں صدقے اور خیرات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جہاں حج ہمارے لیے ضروری ہے، محترم صاحب نگران ایسی قوتیں جو مسلمانوں کے اوپر جلغار کیے ہوئے ہوں اور مسلمانوں پہ حملہ کیے ہوئے ہوں، مسلمانوں کو قتل کرنے کے اندر لگے ہوئے ہوں، ایسی قوتوں کو کمزور کرنا یہ بھی میرے اور آپ کے ذمہ فرض اور واجب ہے۔ اس لیے آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، محترم صاحب نگران ایسا نہ ہو کہ آپ پورا دن روزہ رکھیں اور پھر شام کو جو ہے نا پیپسی کے بغیر آپ کا روزہ افطار نہ ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہ نیت کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ میرے جسم میں جب تک جان ہے اور میرے جسم میں جب تک روح ہے، انشاءاللہ میرے دسترخوان کے اوپر، میرے گھر کے اندر انشاءاللہ اسرائیل کی کوئی مصنوعات نہیں آئیں گی۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جب تک ہماری جان ہے انشاءاللہ العزیز ہم ختم نبوت پر پیرا دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے انشاءاللہ ختم نبوت پر پیرا دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ ختم نبوت پر پیرا دیں گے اس کے لیے عملی کام کریں گے، مسلمانوں کے لیے عملی کام کریں گے آپ، اور یہود کو کمزور کرنے کے لیے عملی کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر ختم نبوت کے لیے کام کیا۔ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا ہے، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ آج کل سب سے زیادہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ بولیے میرے ساتھ، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عشاق صحابہ لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے، عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے، گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حیات باقی، برکات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔